بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امپورٹنس آف سائیکالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم پڑھیں گے واٹ از ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ اٹس امپورٹنس. کیا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی؟ ایچ انڈیویژلز ہیڈ ڈفرینٹ کریکٹرسٹک اینڈ نو ٹو پرسن آر دی سیم. یعنی اگر ہم ایک پرسن کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے ان کے کریکٹرسٹک, ان کا بیہیویئر, ان کا جو تھاٹس پروسیسنگ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. انہوں نے کہا دو انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا واٹ از دی ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی فوکس آن ہاؤ پیپل لرن وچ انکلوڈنگ آرڈنری لرن ایز ویل ایز گفٹیڈ لرن. یعنی انہوں نے کہا ایجوکیشنل جو سائیکالوجی ہے, ایک انسان جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو لرن کرنے کے لیے. کچھ عام سی لرننگ ہوتی ہے اور کچھ گفٹیڈ ہوتی ہے. لائک اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں لرننگ ہماری ڈفرینٹ وے میں آ جاتی ہے, جس میں انوالو ہو سکتی ہیں ہماری لرننگ پروسیسز ہو سکتے ہیں, ٹیچنگ پروسیجرز ہو سکتے ہیں. ایک انسان کا اگر ایک اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آ رہا ہے تو اس میں بھی وہ لرن کر رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جو ایک پرسن ہوتا ہے اس کے لرننگ کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے ہم انڈیویژلز لرننگ ڈسیبلٹیز بھی سیکھ سکتے ہیں اور گفٹیڈ لرننگ بھی سیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے میتھڈ بتائے. میتھڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے میتھڈ کیا ہے؟ انٹروسپیکشنز, آبزرویشن, کلینکل میتھڈ, ڈیولپمنٹ میتھڈ اور ایکسپیریمنٹ میتھڈ. یعنی یہ 5 اس کی ٹائپس ہیں میتھڈ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کی, جس میں سب سے پہلے جو ٹائپ ہے انٹروسپیکشن. دس از میتھڈ آف سیلف observation. In the method the individual observe and analyzes his own feeling and thoughts. یعنی انٹروسپیکشن میں کیا ہوتا ہے, جس میں انہوں نے کہا یہ میتھڈ ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر کی آبزرویشن کا. اس میتھڈ میں ایک پرسن آبزرو کرتا ہے اور انالائز کرتا ہے اپنی خود کی فیلنگ اور سوچ کو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے آبزرویشن. دس از ون آف دی موسٹ پاپولر میتھڈ یوزڈ ان دس میتھڈ. دی انڈیویژل از کمپیئرڈ ود این ادر پرسن ادر دین ہمسیلف. یعنی انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ آبزرویشن ہے بہت پاپولر استعمال کیا جاتا ہے, جس میں انہوں نے کہا اس میتھڈ میں ایک پرسن جو کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنی سیلفس کو دوسرے پرسن کی کے ساتھ. پھر اس کے بعد کلینکل میتھڈ ہے. کلینکل میتھڈ میں کیا ہے؟ دس میتھڈ وچ از آلسو نو ایز دی کیس آف میتھڈ. اٹ از یوز آف انڈرسٹینڈنگ دیئر ریزن فار انزائٹیز, فیئر, آبزرویشن اینڈ ویریس ای سی ٹی آف انڈیویژلز. انہوں نے کیا کہا ہے کلینکل میتھڈ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ایک انسان کسی کیس کے بارے میں یا اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے, اور جو میتھڈ یہ یوز ہوتا ہے اس میں ایک انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے اپنی کسی قسم کی انزائٹی کو, کسی قسم کی فیئرز کو, کوئی obsession ہو یا کسی قسم کے لیے پریشان ہو تو اسے کلینکل میتھڈ کے تھرو سالو کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ میتھڈ. دس میتھڈ فوکس آن دی ڈیولپمنٹ آف بیہیویئر آف این انڈیویژلز رائٹ فرام دی بگننگ آف اٹ. انڈیویژلز ڈیولپمنٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک انسان پرسن جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کو ڈیولپ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے سامنے والے کو اپنے بیہیویئر شو کروانا ہے اور کس طرح سے سامنے والے کو ٹریٹ کرنا ہے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ. دی میتھڈ فوکس آن دی ویریس میتھڈ آف میموریشنز, امیجنیشن اینڈ لیول آف دی اٹینشن. اٹس انالائز دی افیکٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریس ہیز آن اے ڈیپینڈنٹ ویریس. یعنی انہوں نے کہا ایکسپیریمنٹل میتھڈ آپ اس کو اس وے میں کہہ سکتے ہیں جب ایک پرسن یا ایک انڈیویژلز جو ہے وہ میمورائز کرتا ہے اور وہ امیجن کرتا ہے, وہ اس چیز کو اٹینشن کرتا ہے, یعنی ایکسپیریمنٹ کے تھرو وہ فیس کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اگر انالائز کیا جائے یہ ایک پرسن پہ افیکٹ پڑتا ہے اس کے انڈیپینڈنٹ ویریس میں بھی اور ڈیپینڈنٹ ویریس میں بھی. پھر اس کے بعد اب اس کی امپورٹنس آ گئی. یعنی ہم نے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اس کی ٹائپس پڑھی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک پرسن وہ ڈفرینٹ وے میں فیس کرتا ہے چیزوں کو, اور اس میں جو اس کی میتھڈز ہوتے ہیں جس میں وہ پہلے خود اپنی فیلنگز اور تھاٹس کو آبزرو کرتا ہے, پھر اس کی وہ دوسروں کے ساتھ اپنی آبزرویشن کو میچ کرتا ہے. پھر اس کی کلینکل میتھڈ یعنی وہ کس کس چیز کے لیے پریشان ہے وہ ہوتا ہے. پھر ڈیولپمنٹ اپنا بیہیویئر کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ, وہ ٹائپس پائی جاتی ہیں. پھر ایکسپیریمنٹل یعنی وہ کس کس چیز کو امیجنیشن, میموریز اور سچویشن کے طور پر اثر انداز یا اس کو سامنے والے کو فیس کرتا ہے, اپنی چیزوں کو فیس کرتا ہے. پھر اس کی امپورٹنس ہے. امپورٹنس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی انہوں نے کہا ہے
Let's look at some of the benefits educational psychology has an educator. It's helped the teacher to get to know his potential to teach and the abilities of the learn. It associated the teacher in the identifying in the learn process. It's helped the teacher to assess each student and now to where he stand and how he has grown. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اٹس ہیلپ ٹو ٹیچ ٹو موٹیویٹس دی اسٹوڈنٹ ٹو لرن اینڈ انکریز ہز ایبیلٹیز میموریز. اٹس ہیلپ دی ٹیچر ٹو سالو دی لرننگ پرابلم ان ایچ اسٹوڈنٹ. یعنی اس میں آپ کا ٹیچر کا بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں ہم ایک ٹیچر ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو سالو کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ پرابلم کو سالو کرے، اس کو اپنی چیزوں سے سیکھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر ایک کام نہیں ہوا اس کا استاد تو آپ اسے کر سکتے ہو، تو آپ اپنے ایک کام اگر نہیں ہوا آپ اسے سیکھو کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائنگ کرتا ہے کہ لرننگ کو کس طرح سے آپ سیکھ سکیں دوسری چیزوں سے. پھر اس کے بعد اس کی لاسٹ ٹائپ ہے اسکوپ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کو بھی انہوں نے کچھ چیزوں کے تھرو بتایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹل آف چائلڈ، دس اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، ہاؤ لرن کین ٹیک پلیس ان دی موسٹ efficient manners, this nature of an individual's personality, the difference of every individual's. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ایک چائلڈ کا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوگی. پھر ہیومن بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہم لرن کس طرح سے کر سکتے ہیں، پلیس کو ایفیشینٹ مینر کو سیکھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے ایک انسان کی پرسنالٹی اور نیچر کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک انسان کی ڈفرینس انہوں نے کہا ہے جو ایک انسان ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی، جس میں وہ لرننگ سیکھتا ہے، جس میں وہ لرن کرتا ہے اپنے بیہیویئر کو، آبزرویشن کو، تھاٹس پروسیس کو، اس کی لرننگ ہوتی ہے. لائک رزلٹ آ جانا، کوئی اور پروسیجر ہو، چیزوں کو فیس کرنا، ایکسپیرینس کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، یہ سب کچھ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل کے لیے نیو ٹاپک پڑھیں گے. جزاک اللہ.